الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ غافر سے شروع ہو رہا ہے، تو تلاوت سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. یہ جو تلاوت ہوئی اس سے فارغ ہوتے ہیں. پھر جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ گزشتہ کی آخری آیت الملائکۃ حافین من حول العرش، اس کے بعد وہی ذکر ہے فرشتوں کا، تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم جس صورت کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے غافر. یہ اسم فاعل مغفرت کرنے والا. یغفرو کے معنی مغفرت کرتا ہے ابھی. غفار کے معنی اور ہیں، غفور کے معنی اور ہیں. اس کا دوسرا نام، اچھا یہ نام اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے تیسری آیت میں غافر الذنب. اس کا دوسرا نام 28 نمبر آیت پر جائیں گے تو اس کا دوسرا نام ہے مؤمن، چونکہ وہاں سے لے کر 44 آیت تک اس شخص کا خطاب ہے، رجل المؤمن کا. لہذا اس صورت کا دوسرا نام کیا ہے؟ مؤمن. اس کی تیسری خصوصیات جو سمجھنا ہے، اس کا نام ہے مجموعہ 7 حوامیم کا. کیا مطلب؟ 7 حوامیم. حوامیم جمع حامیم کی. تو یہ ہے سورہ غافر. اس کے بعد سورہ فصلت جس کا دوسرا نام ہے حامیم سجدہ، وہ بھی شروع ہوگی حامیم. پھر شورا حامیم، پھر زخرف حامیم، پھر دخان حامیم، پھر الحق جاسیہ حامیم، پھر الحق حامیم. 7 صورتیں مسلسل یعنی مکی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے ایک ساتھ جو نمبر دیا گیا ترتیب، اور اسی کے مطابق عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے جمع کیا. تو اس کا نام کیا؟ 7 حوامیم. اب یہ ہے کیا 7 حوامیم؟ اب جب مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے کیا 7 حوامیم. مضمون کیا ہے اس کا؟ بالکل مختلف ہے. 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے جو حدیث ہے اس میں یہ فرمایا، مدینہ شریف جاتے ہیں تو لکھا ہوا تھا روضۃ من ریاض الجنہ. روضہ یعنی باغ، ریاض یعنی باغات جنت کے، اس میں سے ایک باغ ہے. کتنے لوگ یعنی پریشان رہتے ہیں کہ جگہ ملے، تو یہ بھی باغ ہیں. 7 باغ ہیں کس کے؟ قرآن کے. تو آج پہلا باغ ہم شروع کر رہے ہیں، باغ حدیقہ. جی 7 دروازے ہیں
تو آج ہم پہلے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. ابن عباس پڑھتے ہیں لبم من لباب القرآن، مغز دماغ، وہ آج پڑھ رہے ہیں. زینت دباج القرآن، قرآن کی زینتیں 7. تو آخر ہے کیا اس میں؟ دوسری حدیث وہ تو باقاعدہ سند کے ساتھ اور حدیث صحیح، لیکن اس میں جو میرا پیغام ہے وہ سن لیجئے. اس کا مفہوم غلط لیا گیا. حدیث صحیح اور سیاح نے احادیث سلسلے احادیث صحیح میں بھی یہ حدیث ملے گی، لیکن عجب حال ہے امت مسلمہ کا مفہوم غلط. تو جو میرا درس میں شریک ہوتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اگر آپ کو اس حدیث کا پس منظر معلوم ہوگا تو آپ یقیناً کہیں گے کہ یہ جو مفہوم ہے یہ غلط ہے. کلپ بھی بج رہی ہے اور میسیج بھی آ رہے ہیں. تو پہلے حدیث سنیے اسی حوام کے تعلق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ روایت کی کس نے؟ ابو صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اذا بیتم اللیلۃ، مبیت جانتے ہیں جب رات اندھیری ہو جائے، فشعارکم حامیم لا ینصرون. تو فشعارکم 2، حامیم 3، لا ینصرون 4. کیا مطلب؟ جب رات اندھیری ہو جائے، شعار کسے کہیں گے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، نشانی، اذان مسلمانوں کی نشانی، مسجد نشانی. تو آپ نے فرمایا نشانی. تو آج اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کوڈ کہتے ہیں نا، رقم السری موبائل میں کوڈ ڈالتے ہیں نا، کوڈ اس کا ترجمہ کریں گے. جس طریقے سے قرآن کے شان نزول ہیں، کئی قرآن کی آیات ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی، جنگ و جہاد کی، قتال کی. جب پس منظر دیکھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے، یعنی دین. تو احادیث میں بھی شان نزول ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کیسی امت مسلمہ اس سے غلط مفہوم لے رہی ہے، اور آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے کہ اس حدیث کا مطلب کیا. الفاظ تو یاد کر لیے. اب کلپ چل رہی ہے کہ رات اندھیری ہو جائے تو پڑھو حامیم لا ینصرون. بھلو یہ اس کا مقصد ہی نہیں، یہ کوئی دعا بھی نہیں. جنگ احزاب جانتے ہیں، خندق، کتنے پریشان تھے صحابہ. اچھا پہلے کی جنگیں کیسی تھی؟ رات کا جب اندھیرا ہو جائے نا تو خاموشی اختیار کرتے تھے. اب رات میں بھی کام چل رہا ہے اور وہاں نے کسی بھی جنگ کے موقع پر تو جب کوئی آئے نظر اندھیرے میں پہچان نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوڈ رقم السری کہو حامیم لا ینصرون. تو وہ کہے گا کہ حامیم لا ینصرون، تو معلوم ہوا کہ ہمارا آدمی ہے. آ گیا سمجھ میں پس منظر؟ اب اگر آپ کے پاس کوئی کلف آئے کہ رات اندھیری ہو جائے تو یہ دعا پڑھو، کیا یہ کلمات دعائیہ ہیں؟ نہیں. حدیث صحیح لیکن مفہوم غلط. اچھا آپ جانتے ہیں کہ یہ حامیم کی فضیلت، یہ حامیم ہے کیا؟ وہ تو جب پڑھیں گے جب آپ کے سمجھ میں آئے گا. یہ حامیم کا جب مطالعہ کریں گے تو ایسا لگے گا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، رحمت سے متاثر ہو رہے ہیں، سکون، طمانینت حاصل ہو رہی ہے. شعراء ادبا بھی خاموش نہیں رہے. تو انہوں نے اس کے بارے میں بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے، اور شادمانی کی کوئی شاعر بھی اس تعلق سے کچھ کہے تو 2 مصرے عربی کے سماعت کیجئے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ کسی مشاعرے سے لیے گئے ہیں. جی نہیں. اس وقت کون سی صدی امام بخاری کی؟ امام بخاری نے درج کیے ہیں. یذکرنی حامیم والرمح شاجر، امام بخاری کے الفاظ ہیں. دوسرے نے یرشدنی، بات ایک ہی ہے. یرشدنی کا مطلب کیا؟ مجھے ترغیب دیتا ہے. یذکرنی مجھے ترغیب. فہلا تلا حامیم قبل التقدمی، کیا مطلب؟ میں ہمیشہ کہتا تھا نا کہ واو حالیہ میں کبھی بتاؤں گا کہ مجھے کہتا ہے کہ حامیم پڑھو
پڑھنے کا مطلب ہمارا نہیں، ہم جو پڑھتے ہیں نا، پڑھنا اسے نہیں کہتے، مطالعہ کرو. اگر بچے کے ہاتھ میں ایک عبارت دے دیے پڑھو تو خالی منتر ہے یا پڑھتا ہے سمجھتا ہے؟ یہ مراد ہے. اس وقت یہ نہیں سمجھتے تھے پڑھو، یہ ہمارا اردو دانوں کا مطلب ہے. ہاں یذکرونی، مجھے تلقیب دیتا ہے حامیم کے مطالعہ کرنے کی. ورم واو حالیہ، ترجمہ کیا ہو گیا؟ اور نہیں. حالانکہ شاجر کوئی چیز پھوٹ پڑے، درخت پھوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام کے اختلافات کو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ مشاجرات الصحابہ. تو نیزے چلنے لگے تو میدان جنگ، جب جنگ شروع ہوئی تو مجھے کہتا ہے کہ حامیم کا مطالعہ کرو. کب کرنا چاہیے تھا مطالعہ؟ ہاں فحلا تلا. یہ حلا تلا ایک اسٹائل ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ چلو آگ لگی تو کنواں کھودنے چلا، ہے نا اسٹائل. تو فحلا تلا، اب مطالعہ کر رہا حامیم کا. قبل التقدمی، جنگ چھڑنے سے پہلے آپ کو پکا مومن ہونا چاہیے تھا. تو ادبا نے نہیں جوڑا. امام بخاری صاحب جو ہے انہوں نے اس کو اچھا اردو میں بھی سماعت کیجئے. 2 مصرے ترجمہ والے نے کیا بہتر ترجمہ کیا ہے. ورمحو کو پہلے، جبکہ نیزہ جنگ میں چلے. دیکھو کیسا لایا. ورمحو کے معنی کیا؟ جبکہ. تو یہ کوئی ضرور نہیں کہ حالانکہ، جبکہ نیزہ جنگ میں چلے. پڑھتا ہے حامیم، پہلے پڑھنا تھا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. تیار ہے نا انشاءاللہ؟ جی دیکھو کیسا سکون حاصل ہوگا. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. دیکھیے قرآن شریف کھولیں گے تو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے بچے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. نہیں. سورہ نحل 98 آیت بتائیں بچوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھنے لگو تو کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ. بتائیں. نماز میں بھی جب ثنا پڑھ لیں، استفتاح پڑھ لیں تو کیا؟ اعوذ باللہ. پھر سورہ فاتحہ. ایک مسئلہ بھی بتا دوں، اگر اتفاق سے آپ نے ثنا نہیں پڑھی اور اعوذ باللہ کہہ دیا تو کیا کیا آپ نے؟ قرآن شروع کر دیا. دیکھیے ہم یہاں کہتے ہیں مجلسوں میں بسم اللہ، کبھی کوئی کہتا اعوذ باللہ؟ تو اعوذ باللہ کہا تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. اب ثنا یاد آئی تو ثنا نہیں پڑھنا. یہ مسئلہ نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ نے فرض شروع کر دیا. بھائی 2 رکعت میں قاعدے میں نہیں بیٹھے، تیسری کے لیے اٹھے تو بیٹھ نہیں سکتے. فرض کو چھوڑ کے واجب اور سنن میں نہیں جانا. بہرحال ایک مسئلہ تھا، پہلے بھی بتا چکا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، بڑا مہربان دائمی رحمت والا. یہاں پر بھی وہی شروع کرتا ہوں. نہیں، شروع تو کیا آپ نے. کب شروع کیا؟ اللہ تعالیٰ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ شروع کیا آپ نے. اب کون سا شروع کر رہے ہیں؟ اب توفیق. حامیم. کیا مطلب حامیم؟ صحیح مراد کو اللہ بہتر جانتا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں حامیم اللہ کا نام ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حامیم یعنی الرحمن کا شارٹ کٹ، شارٹ مخفف. وہ فرماتے ہیں قسم ہے، قسم کھا کے فرما رہے ہیں. صحیح مراد اللہ بہتر جانتا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے، علیم ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. گناہوں کو مغفرت کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا. ذی الطول، آپ کے یہاں جو بھی ترجمہ ہو، بڑے اقتدار والا ہوگا ترجمہ ہوگا، صحیح ہے. جس کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں بڑا اقتدار، مگر یہاں اس کے یہ معنی مناسب نہیں. تو وہ تو تفسیر میں سمجھیں گے. بعضوں نے کیا ہے بڑے فضل والا، انعام والا، تو تفسیر میں سمجھائیں گے. تو سنیے تنزیل کے معنی کیا. تنزیل رخ کریں غار ہرا کی طرف. جو شروع ہوا نا تھوڑا تھوڑا، اسے کہیں گے تنزیل. اور جب انا انزلنا تو رخ کریں لوح محفوظ، یکجا اترا.
آسمان دنیا پر. یہ تو آپ کو یاد ہوا، لیکن پھر میں بتلا رہا ہوں تاکہ تنزیل کہاں رخ کریں گے؟ غار ہیرا کی طرف، تھوڑا تھوڑا، اور انزال یکجا. بس یہ دو ہی ہے، شب قدر، اور تیسرا کچھ نہیں ہے. لیکن آج اس کا موضوع نہیں ہے. الکتاب، کتاب چونکہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، آسمان دنیا پر لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس آئی ساری دنیا میں لکھی ہوئی ہے. من اللہ، جی من اللہ، من الرب نہیں ہے. کبھی سوچا آپ نے اللہ میں اور رب میں کیا فرق ہے؟ جی یہ بہت اہم سورہ ہے. ذرا ساتھ میں رہے میرے، 1 گھنٹے کا سفر ہے. جی اللہ کیوں؟ آج تو میرے پیغام کی باری ہے. جگر تھام کے بیٹھیے. جو میرا پیغام ہے، جو میری محنت ہے، اللہ کچھ چاہتا ہے، تقاضا کرتا ہے. کس کا؟ الہ، عبودیت کا، بندگی کا. تو کتاب اس نے اتاری جو آپ سے کچھ چاہتا ہے. کس نے اتاری؟ اللہ نے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب تو آپ کو دیتا ہے. رب العالمین، پروردگار فارسی میں، پرورش کرنے والا، آپ کو دیتا ہے. بیٹا دیتا ہے، بیوی دیتا ہے، شوہر دیتا ہے، رزق دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے. وہ دیتا ہے. کتاب دیا نہیں، تقاضا چاہتا ہے. کیا کتاب دے دیا؟ کتاب اللہ تقاضا کرتا ہے. عزیز، آج تک جو کچھ میں نے آپ کو بتایا وہ صرف اس لیے بتایا کہ آج کا سبق سمجھ سکیں. کیا بتایا تھا عزیز میں؟ غالب ولا یغلب، ہے نا، کہ وہ غالب ہے. کوئی عذاب جو امتوں پر بھیجا تو کوئی روک نہیں سکا. سونامی جیسا عذاب آئے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ غالب کے عزیز کے معنی آپ کو بتائے. مگر آج وہ معنی نہیں ہیں. آج کچھ اور معنی ہیں. کتاب کے ساتھ آیا. اس کتاب کو تھامے رکھیں. ہم کس میں ہیں؟ جنت کے قرآن کے باغوں میں سے پہلے باب میں ہیں، دروازے میں. کیا مطلب عزیز کا؟ عزیز بنا ہے عزیز عزت سے. کس سے؟ عزت سے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور رسول اور مومنین. کیوں بھائی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. تو عزت بعضوں نے ترجمہ کیا ہے بڑے اقتدار والا. تو جس کا اقتدار بڑا ہے اسے عزت ہے نا. جو غالب ہے، کوئی بھی ہو، سرپنچ ہو، پٹیل ہو، منسٹر ہو، جو بھی، جو غالب ہے 4 بستیوں میں، اسے عزت ہے. جس کے پاس مال و دولت ہے اسے عزت ہے. جس کے بعد کثرت اولاد ہے، 2-4 بیویاں کر لیں، درجنوں سے زیادہ بچے اللہ نے دیا، عزت ہے نا عزت. مگر یہ عزیز ایسا ہے کہ ساری صفات اس میں بدرجہ اتم، بدرجہ اکمل، بدرجہ اجمل پائی جاتی. تو عزت کہاں تلا؟ تو عزت کا مرکز کون سا؟ اللہ. اب یہ سنیے غور سے، عزت کا مرکز کون سا؟ اللہ. آپ غلبہ چاہتے ہیں، مرکز کون سا؟ اللہ. اقتدار چاہتے ہیں، مرکز کون سا؟ اللہ. تو اللہ مرکز ہمیں کیسے ملے گا؟ کس کے ساتھ آیا اللہ؟ کتاب کے ساتھ. عزیز کس کے ساتھ آیا؟ کتاب کے ساتھ. اگر تم عزت چاہتے ہو تو اس کتاب کو تھامو. اگر تم غلبہ چاہتے ہو تو اس کتاب کو تھامو. اگر تم اقتدار چاہتے ہو تو اس کتاب کو تھامو جس نے تمہیں دیا نہیں، تم سے کچھ تقاضا کر رہا ہے. عزیز، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ فانی دنیا کا اقتدار، یہ فانی دنیا میں اولاد کی کثرت، بیویوں کی کثرت اور مال. اگر تم اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ان انعامات میں تصرف کتاب کے مطابق ہو. ہے من تمسک بکتاب اللہ اعزہ اللہ. جس نے کتاب کو تھاما اللہ اسے عزت دے گا. من ترک کتاب اللہ اہانہ اللہ. ہے اچھا، عزیز کتاب کے ساتھ
علیم، علیم بھی سن چکے ہیں، مگر آج کتاب کے ساتھ ہے. بے علیم کے معنی کیا؟ خوب جاننے والا. آج کس کے ساتھ آیا ہے؟ کتاب. کیا مطلب؟ علیم، علام الغیوب، سب کچھ جانتا ہے، مگر آج کتاب کے ساتھ. کیا مطلب؟ علم ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے یہاں بھی علامہ ہے، بیرسٹر ہیں، ہے نا، بہت سارا علم، سائنٹسٹ بھی ہیں، سب ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے علم کا مرکز اللہ. تو علم کہاں سے ملے گا؟ اگر آپ نے کتاب اللہ سے علم حاصل نہیں کیا تو آپ کو اللہ ذلیل کرے گا. دیکھیے کتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان کے پاس علم کیا کم ہے، مگر کتاب اللہ سے نہیں ہے. انہیں جاہل کہا. جاہل کا معنی آپ جانتے ہیں، جاہل کا معنی ان پڑھ نہیں، ناداں، ناداں ہے. تو جسے علم حاصل کرنا ہے اسے چاہے کہ کتاب اللہ سے علم حاصل کرے، اس لیے کہ مرکز اللہ اور حاصل کرنے کا ذریعہ کیا؟ قرآن. اچھا، بہت سارے علماء ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سورہ یوسف میں جائیے. یوسف علیہ السلام کیسے تھے؟ خواب کی تعبیر بتاتے تھے. تھا علم؟ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ. یوسف علیہ السلام کیسے تھے؟ بڑے علم والے تھے. کیوں؟ لما علمناہ، ہم نے انہیں جو علم عطا کیا تھا نا، اس کی بنا پر کیا تھے وہ؟ بڑے علم والے تھے. تو کون سا علم تھا؟ وحی الہی. جی، سورہ کہف میں جائیے. سورہ کہف میں آپ کو ملے گا 65 آیت میں تقریباً. فوجد عبدا من عبادنا، خضر علیہ السلام کے پاس. اچھا دیکھیے وہ کیسے تھے؟ آتیناہ من لدنا علما. اب یہ ترجمہ نہیں ہوا کہ ہمارے عطا کردہ علم سے، نہیں. دیکھیے لدنا ہے، یوسف علیہ السلام کو ہم نے عطا کیا. لدنا خضر علیہ السلام کو ہم کہہ رہے ہیں، حضرت خضر کو اپنا خاص علم دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا. تو یہ لدنا ہمیشہ اس کا ترجمہ یہ ہے. تو یہ ہے علم، وحی الہی، کتاب الہی. جس نے علم حاصل کیا قرآن سے بہت بلند ہوگا. شواہد ہیں، تاریخ شاہد ہے، موجود ہیں شواہد. جب تک کہ اس علم سے جڑے رہے، اس کتاب سے جڑے رہے، اللہ نے انہیں عزت بخشی، سب طرف اسلام پھیلا. آج کیا حالت ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی یہی بات ہے. تو یہ ہے علم. لیکن اگر کوئی، دیکھیے ہمارے ساتھی جو ہیں گھبراتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، چلے پڑھتے پڑھتے آیت بھول گئے، ہے نا. کیوں گھبراتے ہیں؟ اگر کوئی شخص بھول جائے درس میں، نماز میں، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ مرکز علم اللہ، اللہ عطا کرتا ہے. وہ کس ضمن میں آتا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. بھائی ہم بھول گئے، ہم احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ چاہے. اللہ کی کچھ مصلحت ہوگی، اسے غرور ہوگا، اسے زوم ہوگا تو بھلا دیا. تو بہرحال یہ علیم. تو باندھ لیا آپ نے پوڑی میں. اگر عزت چاہنا لینا ہے تو کہاں؟ مرکز کیا؟ اللہ، اور ذریعہ کیا؟ قرآن. علم مرکز اللہ، ذریعہ کیا؟ قرآن. اب سنیے، غافر الذنب، پورے قرآن میں یہ ایک ہی جگہ جو باب ہے نا، دروازے، غافر الذنب، گناہوں کا معاف کرنے والا. دیکھیے یغفر الذنوب ہے، یغفر الذنوب ہے، لیکن یہ غافر الذنب. جانتے ہیں آپ کیا مطلب غافر الذنب؟ گناہوں کا معاف کرنے والا. تو غافر کا کیا مطلب؟ جی ذم، جو اپنے اوپر ظلم، ظالم، جو شرک
کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اس کے لیے غافر. تو پھر غفور الرحیم. انہ کان ظلوما جہولا، ظلوم کے مقابلے میں، بلکہ غفور کے مقابلے میں ظلوم. اس نے ذمہ داری لے لی، انسان نے ذمہ داری لی، اب اس سے خطا ہو رہی ہے تو غفور. غفار ہے نا، جو بڑا سخت ظلام ہے. دیکھو ظالم، ظلوم، ظلام، کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ غافر، غفور اور کیا؟ غفار. تو اتنے زبردست جو گناہ کرے گا ظلام، تو اللہ بھی غفار ہے کہ نہیں؟ قرب حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بڑے سے بڑا کٹر بھی ظلام ہو، اللہ غفار ہے. ظلوم ہے، اللہ غفور ہے. ظالم ہے، اللہ غافر ہے. تو بات یہ ہے کہ یہی وہ وجہ ہے کہ اس کا نام اختیار کیا قرآن نے، جو آپ کے سامنے چھپا ہے کیا؟ غافر. مگر جنہوں نے مومن اختیار کیا ہے وہ کیوں؟ انہوں نے ہمیں دیکھا ہم مومن ہیں، چونکہ غافر وہ مغفور. وہ تو ابھی 16 آیتیں ہیں، تو اتنے آیتوں میں پتہ چلے گا نا. وہ مغفور جسے آپ کہتے ہیں کسی کو مرحوم، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ غافر ہماری مغفرت کرے، تو انہوں نے مومن لکھ دیا جی. مگر وہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مغفور قرار دیا؟ وہ تو 28 پر پہنچیں گے تب نا. تو اسے آئندہ، تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے. وہ سبب کیا کہ اس کا ذکر کیا پورا ذکر نہیں 44 آیت تک. ہو وہ سبب جاننے کے لیے انتظار کیجیے گا. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. غافر الذنب، گناہوں کا معاف کرنے والا. قابل التوب، کیا مطلب قابل التوب؟ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ توبہ اور توب، یہ مصدر تاب یتوب توبن و توبتن. کیا مطلب توبہ قبول کا؟ ابھی تو مغفرت کرنے والا ہے، پھر قابل، یہ کیا بات ہے؟ یہی تو نقطہ سمجھنا ہے نا. قابل، اس کو کیسے سمجھے؟ ایک مجرم ہے، اسے لے جایا گیا کچہری میں، جرم ثابت ہوا. اب بتاؤ کیا کرے گے محکمہ؟ کچہری کیا کرے گی؟ سزا دے گی، ہے نا. اب دیکھیں کیا فرق ہے اللہ میں. قابل التوب، یہ سورہ کیا ہے؟ زینت ہے، باغ ہے. اسے تو حفظ کرنا چاہیے ان ساری صورتوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی مجرم میرے سامنے آئے گا اور اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو میں سزا نہیں دوں گا. اللہ اللہ، دیکھا ہم دنیا والے سزا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قابل توبہ ہے. اب یہ توب کو توبہ کر رہا ہوں، یہ تو آپ سمجھتے ہیں قابل توب یا توبہ دونوں قرآن میں ہے. یہ کیا ہے؟ قابل توب ہے، قابل توبہ ہے، معافی. تو مغفرت کرتا ہے ذنب کی، لیکن پھر بھی سزا نہیں اگر کوئی توبہ کرے تو. کتنی بڑی بات ہے. چلے ایک پیغام دیتا ہوں میں یہاں آپ کو. کیا مطلب قابل توبہ ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں، جانتے ہیں آپ. ابھی تو ہم جوان ہیں، کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں. جب ریٹائر ہو جاتے ہیں نا تو اب مشغولیت نہیں، جاب نہیں، بچے بڑے ہو گئے. اب ایک ہی سفر نظر آتا ہے، کہاں؟ آخرت کی طرف. تو پریشان ہوتے ہیں، ہم نے فلاں کام کیا، ہم نے فلاں کام کیا. انہیں پتہ نہیں کہ اللہ قابل توبہ ہے نا. ہر ایک کے ساتھ ہوگا. لوگ پریشان کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ چلو امام کے پاس چلو. ہم قرآن ہے، امام کے پاس کیا چلتے ہو؟ پریشان. اب تو تجربہ ہو گیا، جو 70-80 کا آ جائے نا خلاص. اب اس کو درس تو نہیں دے سکتے نا. وہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ وہ خود اللہ سے گھبراتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی گرفت نہ ہو. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ کتاب اللہ. دیکھیے سورہ نور میں پڑھ چکے ہوں گے. ایک شخص نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے کسی کیا زنا کا قصہ تھا، وہ آپ سنے ہوں گے. تو اس سے کیا کہا گیا کہ 4 گواہ لاؤ.
اس نے کہا کہ جب گواہ تلاش کرنے لگوں گا تو فارغ ہو کے نکل جائیں گے. تو بولے تم پر 80 کوڑے. یاد ہے نا سورہ نور پڑھنے والوں کو؟ جی. وہ کیوں ایسا کیوں؟ تم کبھی گواہ لا ہی نہ سکو. قابل التوب. تم سے کس نے کہا کہ دوڑو اور جا کے گواہ لے کر ان کو پکڑوا دو؟ کس نے کہا؟ یہ بھی لوگ نہیں سمجھ رہے. دیکھیں میں تو قرآن سے بات کرتا ہوں. ہمارا اوڑھنا بچھونا کیا ہے؟ قرآن ہے. قابل التوب ہے وہ. اگر اسے کسی نے نہیں دیکھا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع ہی نہیں دیں گے کہ آپ 4 گواہ لا سکے. تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ ہم قرآن سے دور ہیں. اگر تم نے پردہ ڈالا تو اللہ قیامت کے دن تم پر پردہ ڈالے گا. کون سا بنی آدم ہے جو خطا کرنا ہو؟ کل بنی آدم خطا. جی. تو اس نقطے کو بھی یہاں نوٹ کر لیں. کیوں؟ تو وہ قابل التوب ہے. ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے اللہ اور اپنے درمیان کسی کو نہ بتائیں. کیوں بتا رہے ہیں کسی کو؟ یہ قابل التوب ہے. اچھا تو غفار ہے، غافر ہے، قابل التوب ہے. تو بندگی کرنے والوں کے ساتھ جس قدر وہ رحیم ہے، جتنا رحیم ہے یاد سن لو، مجرمین کے ساتھ اتنا شدید بھی ہے. شدید العقاب ہوا، شدید العقاب. جو شرک کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بندگی کرنے والوں کے ساتھ جس قدر رحیم ہے، مجرمین کے ساتھ اس قدر کیا ہے؟ سخت عذاب دینے والا ہے. اب جو میں کہہ رہا تھا نا، ذی الطول کا مطلب کیا؟ یہی تو سمجھنا ہے. کیا مطلب ذی الطول کا؟ قوت والا نہیں. یہ تو معنی ہیں. وہ ایسا ہے کہ غفار بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے، مگر بڑا فضل، انعام اور عطا والا ہے. کٹر سے کٹل مجرم بھی دنیا میں ہر انسان ہر وقت ہر لحظہ ہر سیکنڈ اس کی رحمت کی آغوش میں پل رہا ہے. تو بڑا فضل والا ہوا کہ نہیں؟ تو کیا یہاں معنی مناسب ہوں گے بتائیے آپ؟ بڑا فضل والا ہے. ہر آن ہر سانس رحمت باراں، اس کی رحمت کی بارش برس رہی ہے. یہی وہ دیکھنا ہے. اب ترجمے یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، مگر آپ بھی تو تدبر کریں نا، تو وہ معنی بھی صحیح ہے. تو یہ ایسا ہے. اب آپ بتائیے جب یہ حالات ہیں کہ کٹر سے کٹر پر بھی وہ رحم کر رہا ہے اس دنیا میں، کہاں جاتے ہو؟ لا الہ الا ہو. کیا پڑھیں گے؟ دیکھو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، سپورٹنگ کے لیے 2 شیشے بھی لگے ہوئے ہیں. کیا پڑھیں گے؟ ہا یا ہ؟ پڑھیے. لا الہ، لا الہ. بھائی کیوں؟ دیکھیے 2 چیزیں اس میں. نفی لا الہ. آپ جانتے ہیں مد؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ مد کے ہم رٹتے ہیں، رٹتے نہیں ہیں. 14 قسمیں مد کی، 2 قسمیں آج میں آپ کے لیے آسان کرتا ہوں. کبھی بھی بولو لا، بو، اس کے بعد اگر حمزہ آئے نا وہاں مد ہے. آسان کر دیا. تو اب پڑھو لا الہ ہے تو مت کرو. ہوا؟ اب اگر وہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد دے، چھوٹا مد. ہمارے لکھتے ہیں نا چھوٹی مد بڑی مد کچھ کہتے ہیں ایسا. چونکہ لا الگ ہے، الہ اللہ کا نام الگ ہے. ابھی آخر میں جائیں من یشا، شاید اسی صفحے پر ہے یا نہیں. من یشا، من یشا یشا ایک ہی لفظ ہے اور حمزہ اسی کلمے ہے تو بڑی مد. ٹھیک ہے. اب بتاؤ چلیے لا الہ، ہا کدھر ہے؟ اگر ہا ہوتا یہاں بھی مد ہوتا. کہیں لکھا ہوا ہے چھوٹی مد بڑی مد؟ اگر ہا ہوتا تو اس کے بعد حمزہ ہے کہ نہیں؟ جی. تو بہرحال یہ میں تجوید میں چلا گیا، کوئی بات نہیں. تو سنیے گا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تمہاری سفارش کرنے والا نہیں. ہاں، کوئی تمہاری مغفرت کرنے والا نہیں. جی. کوئی تمہاری توبہ قبول کرنے والا نہیں. دیکھیے کچہری میں جائیے سزا. جی. کون ہے وہ؟
پھر سنیے، الیہ المصیر، کہاں لوٹ کر جاؤ گے؟ اپنے حاکم کے پاس، اپنے پیران پیر کے پاس، اپنی دیوی کے پاس، اپنے دیوتا کے پاس؟ نہیں، کہاں؟ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب رہا سوال کہ مجادلہ کرتے ہیں، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، بحث کرتے ہیں آپ سے اللہ کی آیتوں میں کافر، تو اے رسول ان کا تقلب فی البلاد، بلد کی جمع بلاد، یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں بلد اور بلاد، بلدان بھی جمع آتی ہے، یہ بزنس کے لیے جاتے ہیں، شام جاتے تھے، بیچارے غریب لوگ جا ہی نہیں سکتے تھے، تو ان کا چلت پھرت چلن آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، ہوتا ہے نا بھائی، لوگ تو لوکل سیٹ پر بیٹھتے ہیں، ٹرین ہو کہ پلین ہو، یہ بڑے بڑے ساہوکار لوگ تو فرسٹ کلاس میں بیٹھتے ہیں جی، اور ہدایت نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے، کیونکہ رزق کی تقسیم اس بنیاد پر نہیں کہ کون مومن ہے، کون بندگی کرتا ہے، کون مخالفت کرتا ہے، یہ تقسیم اللہ کی اور ہے۔ لہٰذا اے رسول اور اس کے ساتھ ساتھ اے مومنوں، تم ان کی چلت پھرت کی وجہ سے دھوکے میں مت رہو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ فانی ہے۔ اچھا، تاریخی دلیل دی جا رہی ہے، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، تلاوت تو ہو چکی ہے۔ نوح کی قوم کو تو ہر بچے کے دماغ میں قصہ تھا، جو ڈوبے ہیں وہ قوم نوح، انہوں نے جھٹلایا، اور اس کے بعد دوسری جو عاد و قوم سمود سب، وہمت کل امت برسولہم، ہر امت نے، ترجمہ سرسری طور پر، ان کے رسول کو پکڑنے کی کوشش کی، لیاخذو یعنی کیا؟ قید میں رکھو، قتل کرو یا بدر کر دو، جیسے کہ نبی کے رسم کے بھی بارے میں سوچ رہے تھے۔ دوسرا جادل، وجادل بالباطل، اور باطل کے ذریعے انہوں نے بحث کی تاکہ مٹائیں حق کو، فاخذتہم فکیف کان عقاب، تو میں نے ان کو دبوچا، میری سزا کیسے رہی۔ اس میں کیا سب سمجھنا ہے؟ جدال کسے کہیں گے؟ سورہ مجادلہ میں بھی ایک جدال ہے، اور یہاں بھی جدال ہے کافروں کا، اور سورہ نحل میں بھی جدال ہے۔ رسول کو کہا جا رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، ہے نا، وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اچھے طریقے سے جدال کرو۔ تو اصل میں جدال کس سے بنا؟ بحث کرنا، تکرار کرنا، جیسے کہ وہ خاتون جو ہے بار بار اپنی بات کو پیش کر رہی تھی، رسول اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے تھے، اللہ نے سن لی، وہ تو اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ نے سن لی۔ اچھا، رسول سے کہا گیا کہ یہودیوں سے ولا تجادلوا الیہود الا یعنی احسن طریقے سے، اور ان سے بھی جدال کرو تو احسن طریقے سے۔ تو جدال کے معنی کیا؟ تکرار، بحث، ہر آدمی اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ خولہ بنت ثعلبہ۔ تو آپ جو ہیں اخلاق سے، تمیز سے، اسلوب سے بات کو کھول کھول کر پیش کریں، ہمارا مقصد سامنے والا سمجھے۔ اور کبھی جدال کون سا؟ تلخی، کرواہٹ پن، غصہ، گالی گلوچ، وہ اپنی بات کو تھوپنا چاہتا ہے، یہ فرق ہے حسن میں۔ اب یہ کہ مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ گئی، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بات کو تھوپیں تو تلخی میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، اگر وہ بات حق ہے، مگر یہ کب؟ جب کہ آپ قرآن کی تعلیم دیں، تو یہ ہے جدال۔ لیکن اس میں جو سمجھنا ہے، وہمت کل امت برسولہم، ہر امت نے، یہ قرآن کا اسلوب ہے، اس کو سمجھیں۔ بھائی وسأل القریۃ، بستی والوں سے، بستی سے کیا پوچھنا؟ بستی والوں سے پوچھو۔ تو ہر امت کا مطلب یہ نہیں ہر امت، تو ہم بھی آ جائیں گے۔ ہر امت کو جو رسول آیا تو ہر امت میں سے جو مخالفین تھے انہوں نے ایسا ارادہ کیا، ورنہ ہم بھی امتی ہیں۔ ہاں، تو یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ بھی آیت سنیے، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کلمہ ثابت ہوا تیرے رب کا کافروں پر، وہ اہل اصحاب ہیں، وہ کیا؟ اہل نار ہیں۔ اس کو سمجھے۔
بھائی کیا کلمۃ الحق؟ ایک تو وہ ہے جب مناظرہ ہوا تھا ابلیس سے، تو الحق و اقول، اللہ تعالی نے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ کلمہ حق ہے۔ مگر اس کو اور کھول کر بتاؤں، خالد ابن ولید جانتے ہیں سبب بنے غزوہ یا جنگ احد میں نقصان ہوا۔ اکرمہ ابن ابی جہل جانتے ہیں، یہ بھی دشمنوں کی صف میں تھا۔ تو ابو لہب بھی تھا، ام جمیل بھی تھی، یہ چاروں تھے نا پیش پیش۔ کلمۃ الحق ثابت ہو چکا، تبت یدا ابی لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، یعنی ہلاک ہو جائے وہ اور اس کی بیوی، ثابت ہوا۔ یہ ہے کلمۃ الحق، اللہ کی جانب سے جو بات ثابت ہو جاتی ہے انہیں توفیق نہیں ہوئی ایمان لانے کی۔ مگر ان دونوں کے بارے میں ایک مثال دے رہا ہوں، ان کے بارے میں کلمۃ الحق اللہ کی بات ثابت نہیں ہوئی، ایمان لے آئے۔ یہ کس سے بیان کر چکا ہوں، اکرمہ ابن ابی جہل کا۔ تو یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ تو کوشش کریں کہ ہم یہ مسلمان کلمۃ الحق کی زد میں نہ آئیں۔ اب سنیے گا، اب وہ جو اوپر کی شرح ہے نا، وہ آیت کی شرح، چونکہ وہاں پر کیا تھا اوپر کی آیت میں حول العرش ہے نا، وہ یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ دیکھیے اوپر کیا تھا یسبحون بحمد ربہم، وہ نچلے آیت میں آ رہا ہے، تو سب کچھ آ رہا ہے۔ تو سنیے گا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ یہ آخر تک چلے گا، مگر بتاؤں ترجمے سے کہ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں آج، ومن حولہ اوپر کی آیت آئی حافین من حول العرش، تو فرشتوں کی کتنی؟ 2 جماعتیں۔ ترجمہ سنیں، یسبحون بحمد رحیم، اللہ تعالیٰ کے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کو، اور دعا پڑھتے ہیں، یہ جو دعا ہے، اور پھر آخر میں دعا ہے 8 نمبر پہ، پھر 9 نمبر پر دعا ہے، بس۔ تو سنیے گا، فرشتوں کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 2۔ ایک تو فرشتے جو ارد گرد ہیں، دوسرے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جانیں کہ انسان بنا ہے مٹی سے، کتنا بھی اوپر جائے مٹی کھینچتی ہے اس کو، اس کا جو غالب عنصر ہے۔ تو فرشتے کس سے بنے؟ نور سے۔ نور کون سا؟ سورج سے نہیں جی۔ تو جب آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے تو فرشتے کہاں لوٹیں گے؟ زمین پہ نہیں، وہ اللہ کے پاس جائیں گے، ہے نا؟ آسان ہے نا سمجھنے میں؟ بھائی نور سے بنے، اللہ کے نور سے۔ ہماری روح کس سے؟ نفخت فیہ من روحی، جب روح نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ جہاں سے آئی وہاں۔ جسم کہاں جاتا ہے؟ نیچے۔ تو ایسا کبھی نہ سوچیں کہ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو فرشتے کہاں رہیں گے، بھائی روح کہاں رہے گی، یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ ہاں اچھا، ایک اور چلو اس سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے فرشتے کی 2 جماعت ہیں، ایک عرش کو اٹھائی ہوئی ہے اور ایک ارد گرد میں ہے، آسمان کی ہونے کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک آیت ہے سورہ حقہ کی 17 نمبر، والملک علی ارجائها، اطراف سارے فرشتے، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ 8، پھر 8 آیا۔ یوم، دیکھیں یحملون کے معنی کیا؟ آج، اور یومئذ قیامت کے دن 8۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن 8، اس کے کھر ہیں، تو کھر 8 کے کندھے پر۔ تو یہ تو مسئلہ واضح ہوا کہ فرشتے کہاں رہیں گے؟ اللہ کے پاس جائیں گے سب۔ یہ اب رہا سوال 8 کیا؟ تو تفسیر دیکھیے، ابن عباس کی تفسیر دیکھیے، بولے 8 کا مطلب یہ نہیں کہ 8 افراد، ایسا نہیں ہے، 8 فرشتے ایسا نہیں ہے، 8 صفیں ہو سکتی ہیں، 8 جماعتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ہم کیسے جانیں؟ بھائی یہ عرش کو ہم نہیں جانتے کیسا ہے،
اللہ کو ہم نہیں جانتے تو اس کا عرش کیسے اٹھائیں گے؟ ہم نہیں جانتے. لہٰذا یہ بات مسئلہ صاف ہو گیا. لیکن ابھی سنیے یسبحون بحمد ربہم، یہ تسبیح نہیں پڑھتے. کیا لکھیں؟ بحمد ربہم. یہ کیا ہے یہ بحمد ربہم؟ دیکھیں بھائی تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. تحمید کسے؟ الحمدللہ. تکبیر کسے؟ اللہ اکبر. تحلیل لا الہ الا اللہ. تو یہ سمجھے امام بخاری نے آخری میں حدیث باندھے کلیمتان، 2 کلمے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر، بالکل آخری حدیث امام بخاری کی زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں. کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو حمد کے معنی کیا؟ دیکھو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ ہم. تسبیح کیا معنی؟ تنزیہ. سبحان رب العظیم، پاک ہے ہر عیوب سے. نہ ہمیں کسی پیر کی ضرورت ہے، نہ کسی دیوی کی، نہ کسی دیوتا کی. تنزیہ، اس کا کوئی شریک نہیں. تو یہ ہے تسبیح. تحمید. اب یہ ہے کہ تسبیح فاطمی کیا مطلب؟ سبحان اللہ. اب یہ کہ ایک عنوان دے دیا تو ہم خالی تسبیح نہیں پڑھتے ہیں، تحمید پڑھتے ہیں، تکبیر بھی پڑھتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھے گا تو آئندہ چل کر کام آئے گا. اچھا لیکن اب سنیے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، ساتھ میں رہیے. ایمان لاتے کس پر؟ اللہ پر. جانتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم آیت ہے. ایک ایک لفظ اس کا حوامیم. ساتھ میں رہیے. ایمان وہ آپ بتائیں گے کہ آمنت باللہ ملائکتہ، نہیں، وہ بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی ہم کہاں ہیں؟ قرآن کے دروازوں میں ہیں. یہ بچوں کی بات نہیں پڑھ رہے. آمنت باللہ ملائکتہ. جی. یؤمنون بہ الذین یؤمنون بالغیب. ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل سے جاننا. اور اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تو دل سے ہم دیکھتے کہاں ہیں؟ آمنت باللہ. اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. فرشتوں کو دیکھا؟ تو آپ بولیں گے کہ رسول کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. جنہوں نے رسول کو دیکھا، رسول کو دیکھا، رسالت کو دیکھا کہ اللہ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا، غیب پر ایمان لائے. یعنی آپ فرق کریں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولہ. تو رسول کا مطلب کیا؟ تو فرشتے کس پر ایمان لاتے؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں، وہ تو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ارد گرد ہیں. یہ سمجھانے کے لیے میں بھی کہہ رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں یعنی سمجھ کے قریب لانے کے لیے. بھائی ایمان کس کا نام ہے؟ غیب. 2 باتیں میری نوٹ کر لیں. 2 صدی ہجری میں امام مالک آئے، انہوں نے ایک مسئلہ حل کر دیا. آج پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے. کیا ہے وہ بات پتہ ہے؟ خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یہ اللہ نے ان کو ایک سعادت بخشی، مان گئی دنیا. آج کوئی بھی دنیا ان کا حوالہ دیتی ہے. اگر کوئی شخص یوں کہے کہ ہم یہ سمجھے تو سمجھنا کہ وہ معلومات ابھی انہیں نہیں ہے. کیا فرمایا؟ کیا مطلب؟ استوا علی العرش معلوم. کیفیت مت پوچھو. اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر جا کر کیا متملک ہوئے بیٹھے مت پوچھو. ایمان واجب، سوال بدعت. ساری امت نے قبول کیا. یہ کس کا مقولہ ہے؟ امام مالک کا. سن 700 ہجری میں نام سنے ہوں گے، میں بتایا رہتا ہوں. کشاف، صاحب کشاف، علامہ زمخشری. ویسے لوگ تو گھبراتے ہیں اردو تفسیر پڑھنے سے. 2-3 لوگ پوچھتے تھے کہ یؤمنون بھی کیسے؟ فرشتے، یہ فرشتے کیسے ایمان لائے؟ فرشتے تو وہ تو عرش اٹھائے ہوئے. مسئلہ حل کر دیا انہوں نے، ساری امت نے قبول کیا. تو یہ 2 باتیں نوٹ کریں. کہا کہ فرشتے عرش اٹھاتے ہیں. اچھا، کیا اللہ کی کیفیت کو جانتے ہیں؟ وہ کیسے جانیں گے؟ کیا اللہ کی حیت کو جانتے ہیں؟ ایسے حقائق جو اللہ کے ہیں، اس کی ذات کے، وہ فرشتے نہیں جانتے. اگر فرشتے جانتے تو کیوں پوچھتے اس رحم میں جب روح پھونکنے آتے ہیں کہ کیا لکھوں؟ تو فرشتے جانتے ہیں. حقیقت سے وہ منکشف نہیں ہیں. لہٰذا یؤمنون بھی. کیسا مسئلہ حل کر دیا؟ مگر اب سنیے،
یہ تو ہمارے آپ کے لیے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ بہت اہم ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے. کبھی سنا سمجھا کہ قرآن میں ایسی بات کہی جائے گی؟ یہ مدارس والوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جب تم دینی تعلیم حاصل کرتے ہو تو فرشتے تمہارے اعزاز میں پر بچھاتے ہیں. سنا ہوگا نا جی. کسی کو حافظ قرآن بناؤ، اور کیا مچھلیاں بھی، اور کیا چوٹیاں بھی. یہ کوئی نہیں بتاتا. سنیے آج، سنیے یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا دیکھیے کون وَيَسْتَغْفِرُونَ، فرشتے جو کیا حملۃ العرش، کیا کہیں گے اس کو، جو عرش اٹھائے ہوئے، عرش تو عرش ہی کہتے ہیں نا جی، عرش اٹھائے ہوئے ہیں جو ارد گرد ہیں، وہ مغفرت کی دعا. انہوں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں گناہ کرنے کی صلاحیت. کس کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ استغفار. للذین آمنوا. اب یہ کیسے سمجھیں گے؟ للذین اسلموا کیوں نہیں؟ کسی مسلمان کے لیے دعا نہیں مانگتے. اللہ یہ آپ کو بات بڑی عجب لگے گی. مسلمان کے لیے نہیں، یہی تو سمجھنا ہے. اے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کے لیے دعا نہیں مانگتے. کس کے لیے؟ آمنو. اس لیے کہ مسلمان ظاہری ہوتا ہے، منافق بھی مسلمان ہوتا ہے. آج دیکھیے نام تو ہمارا ہے، حضرت عباس کا نام ہے، اور کیا گل بچھاڑتا ہے. ہمارے نام سے ہیں، مسلم نام کے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو مسلمان نہیں، مسلمان کے لیے دعا نہیں کرتے. کس کے لیے؟ ایمان. اب بچوں کو بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان یہ داخل میں ہے، ایمان اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر یقین مستحکم. بھلا وہ کیا مومن ہو سکتا ہے جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کتاب کو چھوڑ کے دوسری کتابوں کے پیچھے لگائے؟ وہ مسلمان ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اب آپ بتائیں اگر آپ قرآن کو تھامے ہوئے ہیں تو فرشتہ کی دعاؤں میں ہیں کہ نہیں، استغفار میں پر اعزاز میں بچھاتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ کیا آپ کا کام ہے؟ آپ مسلمان ہیں کہ آپ مومن ہیں؟ آپ جانیں. کتاب کو تھامیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ یہ کیا کہتے ہیں تسبیح کی لڑیاں، نہ شیخ، نہ پیران پیر، نہ کوئی دیوی دیوتا. اللہ عزت مرکز قرآن کے ذریعے، تو وہ آمنو. اب دعا سنیے. ربنا وسعت کل شیء رحمہ. ساری تیری رحمت بڑی ہے، وہ علم، اور علم بھی یعنی رحمت اور علم ہے نا، جانتے ہیں نا، اس نے گھیر رکھا ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. یہ تعریف کی، ہر ایک کو جانتا ہے، ہر مسلم کو، مومن کو، کافر کو. فاغفر للذین تابوا. اللہ ابھی تو کہا کہ مومنین، پھر کہتے ہیں کہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو، ظالم ہو، ظلام ہو، ظلوم ہو، توبہ تو فغفر. آ گئے نا سب. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قابل التوب واتبعوا سبیلک، اور تیری راہ کو اختیار کیا. سبیلک جانتے ہیں سبیل کون سا ہے؟ ایک ہی ہے، سبیل ایک ہی ہے. لیکن آپ کو میں تھوڑا الجھا دوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہے نا. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ مسلمان تو کیا جواب دیں گے؟ مومن بنے. اگر مومن بنیں گے، اگر علم کا مرکز قرآن، تو جواب دے سکیں گے، نہیں تو نہیں. میں سب جانتے ہیں صراط مستقیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور اطراف میں سب راہیں. اب کیا جواب دیں گے؟ قرآن ایک ہی راہ ہے. جب آپ اسلام کے دائرے میں آئیں گے تو مختلف طریقے کار ہیں. دیکھیے یہ درس قرآن پہ محنت ہو رہی ہے، کچھ لوگ چھاپ رہے ہیں. اب ایک ہی آدمی درس قرآن بھی دے اور قرآن کو چھاپے بھی، ہو سکتا ہے کیا؟ کچھ لوگ جہاد میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ دعوت دینے دور جا رہے ہیں، کچھ لوگ فقراء کی مدد کے لیے فنڈ جمع کر رہے ہیں. یہ راہیں ہوئی کہ نہیں؟ کتنی راہیں ہیں بھئی. ایک آدمی سے آپ کہیں گے آپ درس بھی دیں، آپ مسجد میں خطبہ بھی دیں، آپ اذان بھی دیں، ہو سکتا ہے؟ یہ مختلف راہیں ہیں. قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ تصادم ہو. تو نوٹ کر لیے جی. سبولنا یعنی کیا؟ سبیل ایک ہی، راہ اس میں مختلف. وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں عذاب جحیم سے نجات دیں. اب ایک آیت، ایک نہیں
ہو سکتا ہے ہو جائے، ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. دیکھیے آئندہ کیا بیان کرنا ہے تاکہ آپ کی دلچسپی باقی رہے. سورہ یاسین میں ہو چکا ہے ہم و ازواجہم. یہ ہماری ابھی ایسا نہ کہے کہ میں کئی خواتین کی حمایت کرتا ہوں، میں کسی کی حمایت نہیں کرتا، سمجھے نا بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں. پھر ہم حور کے انتظار کیوں کرتے ہیں بھائی؟ یہ سب سے پہلی حور ہے. اصلی حور کون سی؟ تو کل کیا بیان ہوگا، یعنی کل سے مراد آئندہ جمعہ کو دیکھیے فرشتے دعا کر رہے ہیں آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم. باپ، دادا، نانا، نانی، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، ان کا ذکر ہے. جی یہ سننے کے لیے آ جائیے جلدی، چونکہ نماز کا وقت بھی قریب ہے تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو ہم نے حوامیم کے دروازے میں ہمیں داخل ہونے کی تو نے توفیق دی تو ہم 7 تک پہنچے، اس کے بعد بھی درس ہوتا رہے اور ہم اس پر عمل کرتے رہیں. برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آئندہ کی آیت پڑھاتا ہوں. ربنا وادخلهم جنات عدن التي، دیکھیں عدن پھر التی، اب پڑھ نہیں سکتے تو ایک نون لگا دیجئے. وعدتہم، دیکھیں دال نہیں پڑھیں گے سیدھا تا میں آ جائیے. ومن صلح من آبائہم، دیکھیں آبا حمزہ آیا، مت کریں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں. وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی تو کوئی ایسا سوال ہو تو اشارہ کر دیں چونکہ وقت ہو چکا ہے. جی یہ الجھن تھی اس حوالے سے کہ قیامت اور سور پھونکنے کے آس پاس جو ہے وہ کون جو ہے ہوش میں ہوگا، کون نہیں ہوگا. جی یہ پچھلی صورت سے چلتی آ رہی بات. جی تو وہ نفخ فی الصور فصعق، اس میں تو بتایا گیا کہ سب جو ہے وہ ہو جائیں گے، درست ہے. جی اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا، کہ وہ جو سب یعنی ہوش میں آ جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سوال کریں گے. اور اب ہم پڑھیں گے کہ یہاں پر الذین یحملون العرش ومن حولہ، تو کیا یہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہوں، یہ فرشتے اس سے مستثنیٰ ہوں گے؟ یہ ذرا سا جی سوال تو سمجھ میں آ گیا نا. اصل میں بہتر یہ کہ ہم اس پر کلپ بنا دیں، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ الا من شاء ہے نا، الا من شاء، اور اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ تو مستقل اس پر بیان دینا پڑے گا چونکہ ہاں. تو پہلے پھر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جب ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے عرش کا کھر پکڑے ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں وہ پہلے ہوش میں آئی یا میں. پھر آپ کو چونکہ اس کا علم نہیں تھا یہ حدیث جو ہے، پھر آپ نے پھر فرمایا کہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا. تو بہرحال اس پر ہم کوشش کرتے ہیں ایک کلپ بنائیں، وقت کا تقاضا. چلیے اور کچھ اشارہ کر دیں. یہ آپ نے ابھی بتایا، پھر آپ 28ویں اس پہ آیت میں جا کے بتائیں گے کہ کافر اور مومن میں جو ہے وہ زیادہ بہتر تو مومن ہی لگ رہی ہے. ہاں تو وہ تو وہیں پتہ نہیں، یہ اختیار ہے، مطلب انہیں اختیار ہے. ہمارے علماء نے جو اس کو چوائس کیا ہے نا، انہیں اردو والوں نے، ان کا اختیار ہے، اور یہاں کے علماء کا ان کا اختیار ہے. تو کہ دونوں نام ہیں، صحیح کہا آپ نے. یعنی کئی چیزیں ہمارے یہاں صحیح ہیں، لیکن میں خلاف کس کا ہوں؟ جو ہمارے لوگوں کو جو زوم ہے نا، اس کا میں خلاف ہوں. زوم یہ مجھے نکالنا ہے، زوم نہیں ہونا چاہیے ایسا ہے. باقی یہ تو اختیار ہے. چلیے پھر برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاں ٹھیک ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ واتبعوا سبیلک، یعنی تیرے راہ کی پیروی کرنا یہ شرط ہے یا کیا؟ ٹھیک ہے وہ بتا دیں گے، یہیں سے شروع کریں گے، کوئی بات.